اور اس کے بعد آگے تیسرا یہاں ٹاپک کیا ہے کہ جو اہل ایمان کو اذیت پہنچاتے ہیں، مومن مردوں کو یا مومن عورتوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے وہ بدبخت ہیں، اللہ کے ہاں یہ لعنتی ہیں اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا۔ اچھا اب میرے بھائیو ذرا دیکھیں کہ مومنوں کو اذیت پہنچانا کیا ہے، مومنوں کو اذیت پہنچانا کیا ہے۔ اچھا اب اہل ایمان کو اذیت پہنچانا، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کسی مسلمان کو گالی دینا، گالی دینے سے کیا اس کو اذیت پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ گالی دینا، اللہ کے رسول نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ نافرمانی ہے اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا یہ کفر ہے، اور اسی طریقے سے کسی مسلمان کے برے برے نام لے کر اس کو پکارنا یہ بھی تکلیف دینے والی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ کسی کو برے لقب سے نہ پکارا کرو، اس کے برے برے نام نہ رکھا کرو۔ تو لہٰذا آج ہم نے دیکھ لو لوگوں کے نام بگاڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے الٹے نام رکھ کر ان کو تکلیف دینے والی باتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح کسی کا مذاق اڑانا اس سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور کسی کی چغلی کرنا، چغلی کرنے سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کی غیبت کرنا اس سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور کسی پر بہتان باندھنا اس سے بھی اس کو۔ کیوں بھائیو؟ یہ ساری چیزیں، گالیاں دینا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا اور کسی پر بہتان باندھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مسلمانوں کو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں۔ کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی پہ ظلم کرنا، کسی پہ زیادتی کرنا، کسی کا مال ہڑپ کر جانا، کسی کے زمین کے اوپر قبضہ جما کے بیٹھ جانا، کسی کے مکان پہ قابض ہو جانا، کسی کی دکان پہ قابض ہو جانا، اور اسی طرح یعنی یہ ساری مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والی شکلیں ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور جو اہل ایمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ سارے ہی اللہ کے ہاں بڑے بڑے چوٹی کے مجرم ہیں۔ فرمائے یہ سب اللہ کے ہاں لعنت کے حقدار ہیں، یہ سب اللہ کے ہاں دردناک اور رسوا کن عذاب کے حقدار ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، غور سے سننا۔ صحابہ جی اللہ کے رسول۔ فرمایا یہ جو تم راستوں میں بیٹھتے ہو نا، راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کوئی دو چار آدمی کسی جگہ اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے، اور پرانے وقتوں میں تو یہ بڑا ہی رواج ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ اللہ کے رسول ہم نے سارا دن کام کاج پہ جاتے ہیں، ذرا دن کے آخر میں مل کر کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، روز مرہ کی کوئی بات کرنی ہوتی ہے، اس میں کوئی ایک دوسرے کے حالات ڈسکس کرنے ہوتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے اس راستے پہ بیٹھنے پہ پابندی نہ لگائیں، یہ ہمارے لیے ایک ضروری بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی، آپ نے فرمایا اچھا چلو پھر میں تمہیں نا راستوں میں بیٹھنے کی اجازت تو دے دیتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر ایک بات یاد رکھو کہ 4 چیزوں کی اگر تم پابندی کر لو تو پھر تمہیں راستوں میں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ 4 چیزوں۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ یاد رکھو راستوں میں بیٹھو تو اپنی نگاہ نیچی کر کے بیٹھو، یہ نہیں کہ ہر آنے جانے والی عورت کو، ہر آنے جانے والی یعنی خاتون کو دور تک دیکھتے ہی چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر پہلی پابندی یہ ہے کہ تم نے نگاہیں نیچی رکھنی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے نبی مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں
نیچی رکھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو اچانک نگاہ کسی پر اٹھ جائے تو بس وہ تو ہے، لیکن ایک دفعہ دیکھ کر دوبارہ دیکھنا پھر اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو پہلی پابندی کیا لگائی کہ اپنی نگاہ کو، فرمایا دوسری پابندی یہ ہے کہ اگر تم نے راستے میں کسی جگہ بیٹھنا ہی ہے تو فرمایا پھر سلام کو عام کرنا ہے کہ ہر آنے والے جانے والے کے لیے سلام، جو بھی گزرے سلام، تم اس کو سلام کہو، وہ تمہیں سلام کہے۔ فرمایا پھر سلام کو عام کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بیان کی۔ اور تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں موقع مل جائے، تم دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی خرابی والا کام کر رہا ہے، اس کو اس غلط کام سے منع کرو اور لوگوں کو اچھے کام کا حکم دو۔ یہ تین باتیں ہو گئی۔ اور چوتھی بات آپ نے پتہ ہے کیا بیان فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ ہر راہ سے گزرنے والے کو تکلیف نہ پہنچانا۔ چوتھی بات کیا تھی؟ کہ راہگیروں کو تم نے تکلیف نہیں پہنچانی۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا سب سے افضل جو ایمان کا شعبہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا جو ایمان کا شعبہ ہے وہ ہے راستے میں پڑی ہوئی جو لوگوں کو تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو سائیڈ پہ ہٹا دینا، اس کو پیچھے کر دینا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق کے اندر یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں اور وہ لوگ جو رسول کو اذیت۔ اچھا میرے بھائیوں، یہ جو بے ایمان کافر اللہ کے رسول کے خاکے بناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بناتے ہیں، یہ کیا اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانے والی چیزیں نہیں ہیں؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا، اللہ کے رسول کے بارے میں برا بلا، دہشت گرد تھے، یہ تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رسول کو اذیت پہنچانا۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ اہل ایمان کو اذیت پہنچانے والے لوگ یہ سب کے سب اللہ کے ہاں لعنتی ہیں اور رسوا کرنے والے عذاب کے حقدار ہیں۔ اللہ نے ان کی مذمت کی ہے۔ اب ذرا ان آخری دو آیتوں کا ترجمہ سن لیں۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ، بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر کسی جرم کے، فقد احتملوا بہتانا، پس تحقیق انہوں نے اٹھایا ہوا ہے بہت بڑا بہتان، و اسم مبینہ، اور واضح گناہ۔